جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک ایسی دبنگ آواز جو آپ نے پاکستان کے ٹی وی سمیت پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ان سے شکایت کرتے ہوئے ملے تھے. آج ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینیٹر قائمہ کمیٹی کے چیئرمین رانا محمود الحسن موجود ہیں یہاں لندن میں. ہم آج ان سے بہت کچھ ایسے تلخ سوالات بھی پوچھیں گے شاید جو آپ ہمارے تھرو جاننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے ہم اسی انسیڈنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ کی زندگی نے ایک ایسا ٹرن لیا. ہر جو سیاستدان کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جہاں ہر لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ الیکشن کے آنا جانا ہے اور آپ کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا. اور پھر جب نواز شریف صاحب کی وہ شکایت بھرا ایک جو لہجہ کیمروں نے ریکارڈ کر لیا، وہ کیا قصہ تھا؟ دیکھیں، وہ ہماری بڑی دیرینہ رفاقت رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ اور اس فیملی کے ساتھ، اور ہمارا بہت سا ٹائم گزرا ہے. تو گھروں میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، فیملیز میں بھی ہو جاتے ہیں، پارٹیوں کے اندر بھی الگ الگ رائے ہوتی ہیں، اظہار رائے ہوتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہا تھا نا، ساحر لدھیانوی نے کہا تھا نا کہ وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ناممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسی اسٹیج آ جاتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ کیے بغیر اور تلخ باتوں کو یاد کیے بغیر خوبصورت انداز سے اگر الگ ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی وہ جب گزارا ممکن نہیں رہا اور ہم الگ الگ ہو گئے تو وہ میرے لیے محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میرے والد کا ان کے ساتھ بڑا دیرینہ رفاقت رہی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اب میں الگ جماعت میں ہوں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، اور بلاول صاحب نے کمال شفقت کی، میرے پاس گھر تشریف لائے، اور جب ہم ایک منج دھار میں تھے اور ایک مشکل فیز سے ہم گزر رہے تھے تو تب زرداری صاحب، محترم صدر زرداری صاحب نے ہم پہ دست شفقت رکھا، اور محترم گیلانی صاحب ہماری ریسکیو کرنے کے لیے ہمیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے اور میرے سارے عزیز و اقارب کے لیے یہ سیاسی معجزہ ہی تھا کہ جہاں شریف فیملی کسی کو کنارہ کر دے یا ان کو اپنی سیاست سے آؤٹ کر دے تو بہت کم دیکھنے میں آیا کہ ان کا کم بیک ہو سکے سیاست میں. تو یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ کیا زرداری پیر صاحب تھے یا کسی بڑے پیر صاحب کا بھی آپ پر ہاتھ تھا؟ نہیں، یہ زرداری صاحب کی مہربانی تھی، اور پھر بالخصوص بلاول بھٹو صاحب میرے پاس گھر تشریف لائے اور وہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. اور اس سے پہلے گیلانی صاحب نے ہمیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ گیلانی صاحب یہ اتنا بڑا ہی فیصلہ ہے، جیسا میرے بزرگوں نے کو 500 سال پہلے دھرم بدلا تھا ہم نے، تو یہ اتنا ہی بڑا فیصلہ ہے پارٹی بدلنے کا بھی نا. جی. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ دیکھیں، وہ 500 سال پہلے دھرم بھی تو ہم سیدوں نے ہی بدلوایا تھا نا آپ کا. تو آپ جو ہے وہ ہندو مذہب چھوڑ کے اور مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بھی ہم سیدوں نے کرایا تھا، اور اب یہ پارٹی بھی ہم سید ہی آپ کی چینج کرائیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیدوں کا اور زرداری صاحب کا شفقت ملا آپ کو، اور اس کی وجہ سے آپ کا کیریئر بوم ہوا. کیونکہ زندگی میں ایسا موڑ جہاں پر آپ کو لگے کہ سامنے شاید میری اب سیاست ختم ہو گئی ہے، اور جب آپ دوسرے ہی لمحے دیکھیں کہ آپ کی سیاست تو عروج پر ہے، اور پھر آپ کو نوازا گیا زرداری صاحب نے جس طرح سے آپ کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اور آپ سینیٹر بھی ہیں، اور سینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قائمہ کمیٹی میں بھی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح سے پاکستان کے اندر رہ کے ایک میں نے بڑا مشہور آپ کے جلسے کا خطاب بھی سنا جہاں بلاول بھٹو بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لاہوریوں کو للکار رہے تھے. وہ للکار کیا تھی؟ کیا چاہتے ہیں آپ ملتان کے لیے یا پنجاب کے لوگوں کے لیے یا سرائکی صوبے کی خواہش ہے؟ کیا ہے جو وہ، کیونکہ آپ کی گھن گرج وہ کسی چیز کی پیاس تھی جو وہ بتا رہی تھی کہ وہ کچھ پانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا پانا چاہتے ہیں؟ ہم سرائکیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ.
لیکن آپ ظاہر ہے جب ایز اے ہول پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جو سب سے بڑی اکائی ہے وہ سرائکی لوگ ہیں. گو کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. میری مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے، لیکن میں خود وہیں پیدا ہوا ہوں اسی ملتان میں، اور اسی مٹی کا مجھ پہ قرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم وہاں کی محرومیوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں کا احاطہ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ سرائکی پیس رہے ہیں وہاں پہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سرائکیوں کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ بالکل. ہم نے اپنی آواز تو پورے ایمان کے یقین کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے بلند کی ہے. اور اس سے پہلے مجھے موقع ملا ہے، میں نے 6 نئی یونیورسٹیاں کھڑی کی ہیں وہاں پہ. پورے پاکستان کے 342 ایم این اے بنتے ہیں، کوئی ایسا ایم این اے نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو اپنے خطے کے لیے کوئی 2 یونیورسٹیاں بھی لے کے گیا ہو. میں نے 6 بنائی ہیں وہاں پہ اللہ کی مہربانی سے. ہم نے وہاں کڈنی ہاسپٹل بنایا ہے، وہاں پہ ہم نے چلڈرن کمپلیکس بنایا، وہاں پہ میٹرو بنائی ہم نے وہ اس کو بالکل ایک دارالخلافے کا نقشہ دے دیا ملتان کو ہم نے. تو جب آپ نے اور ملتان بالکل، اور وہ دارالخلافہ اب سے 100 برس پہلے تھا بھی. اچھا. پہلے وہاں ہمارے آخری گورنر جو ہے وہ سدوزئی صاحب جو تھے، نواب مظفر خان سدوزئی ملتان کے آخری گورنر تھے، جن کو سکھوں نے مارا اور پھر وہ انگریز آ گئے اور وہ انہوں نے پھر ملتان کی حیثیت کو توڑا. انہوں نے پھر اور شہروں کو پروموٹ کیا. ہم باقی شہروں کی ہم ترقی سے ناخوش نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں. لاہور ہمارا دل ہے پاکستان کا، لیکن وہ ہماری قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ تو پہلے ہی بہت کچھ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مزید کرنے کے لیے صوبہ بنانا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیں، ہماری اپنی اسمبلی ہو، ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ ہو. یہ 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، یہ انگلینڈ سے بڑا ہے، اس پورے ملک سے بڑا ہے، یہ فرانس سے بڑا ہے، یہ جرمنی سے بڑا ہے. یہ پنجاب جو ہے دنیا کے 70 ملکوں سے بڑا ہے. پنجاب، صرف پنجاب. اوکے، ویری اسٹرینج. تو مجھے جس طرح سے آپ نے ڈیپلی اینڈ بہت ہی ایزی الفاظ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں سے بھی بڑا ہے پنجاب. ہاں، یہ سعودی عرب سے بڑا ہے پنجاب جو ہے نا، تھائی لینڈ سے بڑا ہے، یہ ویتنام سے بڑا ہے. یہ کوئی عرب کنٹری، پورے عرب کنٹریز، پورا UAE سے بڑا ہے پنجاب. تو آپ میرے خیال سے آج سے پہلے میں نے کہیں نہیں سنا اتنی ایزی زبان میں سمجھایا گیا ہو کہ پنجاب کتنا بڑا ہے. اور آج مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ پنجاب آپ دیکھیں نا، انگلینڈ کی آبادی 8 کروڑ ہے جی، اور ہماری 13 کروڑ ہے. تو صرف پنجاب کی آبادی 13 کروڑ ہے. تو اور ایک صوبہ ہمارا جو ہے وہ بلوچستان 1 کروڑ اور 30 لاکھ آبادی پہ ہے. صرف جو ہمارا KPK ہے وہ 4 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. تو اگر یہ 4 کروڑ آبادی کا ایک نیا صوبہ بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو جتنی گالیاں پڑتی ہیں اور پنجاب کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا پنجاب کے اوپر الزام لگتا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وفاق کے لیے، ہمارے فیڈریشن کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم نئے صوبے بنائیں، چھوٹے صوبے بنائیں اور ایک مقابلے کی فضا بنے، وہاں پہ لوگ ترقی کی جانب آگے جا سکیں. تو جب ہم وہاں پہ نیا صوبہ بنانے میں کامیاب ہوں گے تو ہم انڈسٹریل زون بنا سکیں گے، وہاں پہ نئی یونیورسٹیاں کھڑی کر سکیں گے، وہاں پہ نئے ایکسپو سینٹر بنا سکیں گے. وہاں پہ ہم وہاں کی ترقی کے لیے ہماری اسمبلی خود فیصلے لے گی. وہاں پہ ابھی تو ہمیں جب ہم لاہور جاتے ہیں تو وہ ہمارا جو خطہ ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم اساں قیدی تخت لاہور دے. ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تخت لاہور کا قیدی سمجھتے ہیں ہم. تو اور اس سے نجات پانے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پورے یقین کے ساتھ لڑیں گے. رانا صاحب، اور ہمیں لڑنا آتا ہے. آپ نے ایک سیاست کا ایک ایسا دریا پار کیا ہے، جب آپ کنارے کے اس طرف تھے تو شاید آپ کو دوسرا دریا کا کنارہ جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہوگا. اب آپ نے دریا کا ایک کنارہ یعنی کہ شریف فیملی کی سیاست چھوڑ کے زرداری فیملی کی سیاست میں آئے ہیں، تو آپ دونوں پارٹیوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پارٹی میں بہتری کی ضرورت ہے یا کون سی پارٹی جو ہے وہ بہتر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں،
پیپلز پارٹی کے اندر آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ بہت زیادہ ایک ماڈرن جماعت ہے، ایک پاکستان کی وفاقی جماعت ہے، اور جو ہر صوبے میں اس کی نمائندگی موجود ہے، اور کہیں کم کہیں زیادہ. اور پیپلز پارٹی کے اندر آنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہم جو ہے یہ جو سرائیکی بیلٹ ہے اس کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. جہاں پورے ملک کے لیے ہم حاضر ہیں وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر ہے نا، اول خیش بعد درویش. تو سب سے پہلے تو ملتانیوں کا اور اس سرائیکی بیلٹ کے لوگوں کا حق ہے ہمارے اوپر. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کی سپورٹ حاصل ہے ہمیں، اور وہ خود بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہاں ہم مزید چھوٹے صوبوں کی طرف جائیں اور زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو ان کی پارٹیسپیشن ہو، لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو روزگار مل سکے، ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، ان کی تکلیفوں کا مداوع ہو سکے. وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. تو درد کے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلاول صاحب کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ایک آخری سوال بلاول بھٹو زرداری مریم نواز شریف صاحبہ کے متعلق، کیونکہ دونوں ینگ ہیں، دونوں پارٹیوں کا فیوچر بھی ہیں. آپ نے ایک مریم نواز شریف صاحبہ کی پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور اب بلاول بھٹو زرداری، آپ دونوں میں سے کس کا مستقبل زیادہ روشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلاول صاحب کو تو اب بطور وزیر خارجہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آنے والے وقت نئے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے، اور ضرور انہیں موقع ملے گا. ان کے نانا نے بھی کام کیا ہے، ان کی والدہ نے بھی کام کیا، ان کے والد بھی اس وقت ملک کے پریزیڈنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس آنے والے وقت میں وہ نوجوانوں کی آواز بن کے، کیونکہ ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ آلموسٹ 70+ ہیں سارے کے سارے. تو ایک پڑھی لکھی آواز ہے، آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، ویژن رکھتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو، ان کے دکھ درد کے فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب انشاءاللہ انہیں چانس ملے گا اور وہ بہت بہتر انداز سے خدمت کریں. میرے ہر سوال کا نون لیگ سے متعلق آپ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پاس کیا ہے ہر سوال کو. پھر میں ایک سوال دہرا دیتی ہوں کہ کیا یہ حکومت 5 سال مکمل کرے گی؟ دیکھیں، میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، میں کوئی غیب کا علم تو میرے پاس ہے نہیں. تو یہ تو آنے والا مورخ ہی لکھے گا اس تاریخ کو، اور آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ حکومت اپنا پورا وقت کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، مشکل حالات ہر قوم، ہر ملک، ہر خطے کو آتے ہیں. ہم بھی ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت، ہم بھی ایک ٹف ٹائم ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ملک کی تاریخوں میں آتے ہیں. یہ اب سے 30 سال پہلے چائنا کے اوپر تھا کہ کھانے کے لیے ہفتہ ہفتہ، خدا نخواستہ پاکستان پہ تو ایسا وقت نہیں آیا، ویتنام کے اوپر تھا. یہ عرب کنٹریز تھے ابھی آپ سے 50 سال پہلے، فاقوں کی نوبت تھی ساری کے سارے. تو یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں قوموں کی زندگی کے اندر. یہ قوموں کی 70 سال کی تاریخ ہے، اس کے اندر ہم تو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے ہیں ہمارے ساتھ. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا مستقبل دیکھیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اور وہ لوگوں کے اندر ان کی بھی ایک پاپولر، ان کی لوگوں، ان کے چاہنے والے وہاں پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر بھی یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اوپر گئی، پھر ایک زمانے میں مسلم لیگ اوپر گئی، اب ایک زمانے میں
پی ٹی آئی اوپر گئی. یہ آنا جانا چلتا رہتا ہے سارا, اور جو زیادہ بہتر طریقے سے سرو کرے گا لوگوں کو, لوگوں کی خدمت کرے گا, لوگوں کے لیے زیادہ بھلائی کے فیصلے کرے گا, لوگوں سے پیار کرے گا, لوگوں کی خدمت کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آنے والے زندگی میں بھی کامیاب ہوگا. جی بالکل شکریہ. رانا محمود جو ہیں وہ انہوں نے بہت ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنے اتحادی مسلم لیگ نون کی حکومت کے مشکل ترین سوالات کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پاس کرتے ہوئے ناک آؤٹ کیا میرے سوالوں کو, اور ایک ایسے مشکل سوال کا بڑی ہی خوبصورتی سے جواب دے دیا عمران خان سے متعلق. انہوں نے ان کے فیوچر کو نہ ہی تو جس طرح سے اندھوناک اور جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ وہ سیاست ختم شد ہے اس طرح کا اندھیا نہیں دیا, کہ میں ان کی سیاست اور ان کی الفاظ کی خوبصورتی کو پہچانتے ہوئے یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں سیاست کا رخ ایک نئی طرف مڑنے جا رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.